أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جبريل عليه السلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفونه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له سياله وصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشياء يتطاولون في البنيان. قال ثم طلق فلبث ملكا ثم قال لي يا عمر أن تدري من السائل. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أبوه هريرة مع اختلاف وفي وإذا رأيت الحفاة العراة السمر بكما ملوك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال نہایت ہی سیاہ تھے چمکدار تھے. اس پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور رعایت ادب کی وجہ سے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے. پھر انہوں نے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر پابندی سے نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ ادا کیا کرو, رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو. اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور آنے جانے کا خرچہ موجود ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. اس شخص نے عرض کیا آپ نے صحیح اور سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اس شخص نے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو, اس کی کتابوں کو, اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے تسلیم کر لو اور اس کی تصدیق بھی کرو کہ ہر اچھے اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس نے عرض کیا کہ آپ نے صحیح اور درست جواب دیا. پھر اس شخص نے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر اس کیفیت کا استحضار ممکن نہ ہو تو پھر یہ خیال کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس شخص نے سوال کیا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق سوال کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کا علم برابر ہے. پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے. آپ نے فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور پاؤں سے ننگے, جسم سے ننگے, فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو عالیشان محلتوں میں
محلات میں غرور تکبر کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ دریافت کیا۔ کچھ دیر توقف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس روایت کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی روایت کے آخر میں الفاظ اس طرح ہیں کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، کانوں سے بہرے اور زبان سے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمران دیکھو، اور قیامت تو ان پانچوں چیزوں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کی تائید میں سورہ لقمان کی آخری آیت کی تلاوت کی، ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث۔